ومدحت بطيبة طه ودعوت بطه الله أن يحشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج ایک بہت اہم مسئلہ لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے. کرونا وائرس کی وبا نے پوری انسانیت کو اپنے گھروں میں بند کر دیا ہے. یہاں تک کہ مسجدیں بھی بند ہیں اور پچھلے کئی دنوں سے ہم لوگ مسجد میں نماز پڑھنے سے محروم ہیں، چاہے وہ جمعہ ہو، چاہے وہ تراویح ہو یا دوسرے 5 وقتہ نمازیں ہوں. اب ایک بہت اہم مسئلہ ہمارے سامنے ہے اور بہت گشت کر رہا ہے، اور کئی لوگ فون کر کے بھی اس مسئلے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کا کیا ہوگا. تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شرائط جمعہ کے لیے ہیں وہی شرائط عید الفطر کے لیے بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز فرض عین ہے اور عید الفطر کی نماز یہ واجب ہے. اسی طرح دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ شرط ہے، واجب ہے، لیکن عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، نہ واجب ہے بلکہ سنت ہے. تو اب موجودہ لاک ڈاؤن میں ابھی حکومت کی گائیڈ لائنز آنی باقی ہیں اور عید کے لیے ابھی 1 ہفتہ باقی ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسے قدرتی کرشمہ دکھا دے اور اس وبا کو ختم کر کے سارے کائنات کے مسلمانوں کے لیے عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں جا کر ادا کرنے کے راستے ہموار کرے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہو سکا، لاک ڈاؤن بڑھ گیا اور حکومت کی جانب سے پابندیاں برقرار رہی، تو جس طریقے سے ہم لوگ جمعہ کی نماز مسجدوں میں 5-6 لوگ مل کر کے پڑھ رہے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ کنٹینیو کرتے ہوئے عید الفطر کی نماز بھی پڑھیں مسجد ہی میں، وہی 4-5 لوگ. اب رہی بات باقی عوام کیا کرے، تو اس میں سب سے بہتر تو یہ ہے کہ ایک مرتب نظام قائم کریں. ہر محلے میں چند افراد مل کر کے، یعنی 5-6 افراد مل کر کے کسی ایک مکان پر یا کسی چھت پر یا کسی ہال وغیرہ میں 5-5-6 لوگوں کی جماعت بنا کر کے عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور بہتر ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد خطبہ بھی دیا جائے، اور اگر خطبہ پڑھنے والا کوئی ہے نہیں تو صرف عید الفطر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر ایسی کوئی شکل نہیں بن پائی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بجائے عید کی نماز کے چاشت کی نماز 2 یا 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں. دارالعلوم دیوبند نے یہی فتویٰ دیا ہے اور اس کا فتویٰ بھی آ چکا ہے جو آپ کے اسکرین پر ہے، میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں. عید کی نماز احناف کے نزدیک اصح اور مفتابی قول کے مطابق واجب ہے، اور اس کے لیے وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے شرائط ہیں. البتہ جمعہ میں خطبہ شرط ہے اور نماز سے پہلے ہوتا ہے، اور عیدین میں خطبہ سنت ہے اور وہ نماز کے بعد ہوتا ہے. لہذا اگر عید الفطر تک لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور مساجد وغیرہ میں 5 سے زائد لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو جن شرائط اور تفصیلات کے ساتھ مساجد میں اور گھروں کی بیٹھک میں یا باہری کمروں میں جمعہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، انہی کی رعایت کے ساتھ مساجد اور گھروں کی بیٹھک یا باہری کمروں میں نماز عید بھی ادا کی جا سکتی ہے. اور جن لوگوں کے لیے نماز عید کی کوئی صورت نہ بن سکے، عذر و مجبوری کی وجہ سے ان سے نماز عید معاف ہوگی، لہٰذا انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ یہ حضرات اپنے اپنے گھروں میں انفرادی طور پر 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ جنہیں عید کی نماز نہ مل سکے
ان کے لیے فقہا نے 2 یا 4 رکعت چاشت کی نماز مستحب قرار دی ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ اس فتوے کے مطابق ہمیں عمل کرنا ضروری ہے اور زیادہ بھیڑ جمع کرنے کی کوشش نہیں کرنا ہے، کیونکہ دشمنان اسلام موقع کی طاق میں ہیں کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے، تو ہم اپنی طرف سے کوئی ایسا کلو نہیں دینا چاہیے جس کو وہ اچھال سکیں اور جس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کر سکے۔ اسی طرح ایک اور بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اب ہم عید کی نماز اگر پڑھ لیے ہیں تو پڑھنے کے بعد احتیاط کریں، جس طریقے سے اطباء حضرات اور ڈاکٹرز حضرات نے جن جن چیزوں کی احتیاط کرنے سے منع کیا ہے، جیسے خاص طور پر مصافحہ کرنے سے منع کیا ہے، معانقہ کرنے سے منع کیا ہے، جو عام طور پر ہم لوگ عید کے موقع پر کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر مصافحے اور معانقے سے جتنا ہو سکے گریز کریں، اسی میں عافیت اور بھلائی ہے۔ سوشل ڈسٹنسنگ قائم رکھیں، ہمیشہ جس طریقے سے اپنے مہمانوں کے پاس ملنے کے لیے جاتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے، کاروں کے ذریعے، تو اس بار نہ جائیں، فون کے ذریعے ہی ان کو عید کی مبارکباد دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔